اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ تبوک کا ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے جنگ موتا کا ذکر کیا تھا کہ جس میں مشرکوں اور عیسائیوں کے مشترکہ 1,00,000 سے بھی زیادہ تعداد کے لشکر نے جنگ موتا میں صرف 3,000 کے اسلامی لشکر سے ایسی منہ کی کھائی کہ حواس باختہ ہو گئے۔ سلطنت شام کی جنگی طاقت اور قوت کا گمنڈ ٹوٹ کر ہوا میں اڑ گیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی ایسی شکست فاش نہیں تھی۔ جنگ موتا میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کی غرض سے رومیوں نے وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ موضع موتا کے حاکم شرحبیل غسانی نے شاہ روم ہرقل کو دوبارہ پھر اکسایا اور مدد طلب کی۔ 40,000 کی مسلح فوج لے کر ہرقل بادشاہ بذات خود کمک کرنے آن پہنچا۔ ہرقل بادشاہ نے ملک عرب کے عیسائی یعنی عرب کے جنگجو قبائل کو بھی اسلام کے خلاف اپنے لشکر میں بڑی تعداد میں شامل کر لیا تھا۔ ہرقل کا جمع کردہ یہ لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے بھی لشکر جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا اور اطراف مدینہ کے قبائل میں منادی کرا دی تاکہ لوگ بمائے ساز و سامان جنگ میں جمع ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام پر لشکر کشی کا ارادہ فرما کر علم نفسیات میں مہارت تامہ کا مظاہرہ فرمایا، کیونکہ اگر رومی لشکر حملہ کرنے کی نیت سے جمع ہوا ہے اور مدینہ طیبہ کی جانب کوچ کر کے آتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی شان و شوکت کا باعث ہوگا کہ ملک شام سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا اگر ہم خود ہی ان کے سامنے جائیں تو یہ امر ان کے لیے باعث خوف ہوگا کہ جس پر ہم حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ خود سامنے چل کر آیا ہے، تو ضرور اس میں اتنی ہمت و قوت ہوگی کہ ہم سے نبرد آزما ہو سکے۔ اس غزوہ کا ایک نام جش عسرت بھی ہے، کیونکہ اس غزوہ میں لشکر اسلام کے مجاہدوں کو بھوک، پیاس اور دیگر مصائب و تکالیف کا بڑا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مجاہدین درختوں کے پتے کھا کر سفر کی مسافت طے کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جن میں سے آسودہ حال تھے، انہوں نے بڑی فراخ دلی سے سخاوت کر کے لشکر اسلام کے لیے مال و اسباب مہیا کرنے میں اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تمام مال و اسباب دے دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام مال کا نصف پیش فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,000 اونٹ اور 700 گھوڑے مجاہدوں کی سواری کے لیے عنایت کیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اموال کو ضرورت مندوں پر خرچ فرمایا تاکہ وہ اپنی ضروریات کا سامان فراہم کر کے سفر کی تیاری کر سکیں۔ تاہم لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ زادِ راہ کی قلت محسوس کی جاتی رہی۔ لشکر کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ مدینہ منورہ سے جب یہ لشکر باہر نکلا، باہر ایک مقام پر پہنچا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اور جھنڈوں کی ترتیب فرمائی، پھر لشکر کے الگ الگ دستوں پر امیر مقرر فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دائیں جانب، حضرت طلحہ بن عبیدہ کو بائیں جانب اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو فرنٹ پر مقرر فرمایا۔ اسلامی لشکر منازل و مراحل طے کر کے تبوک نامی مقام پر پہنچا۔ تبوک مدینہ منورہ سے 14 منزل کے فاصلے پر
ملک شام کی سرحد کے قریب جزیرہ عرب کا ایک علاقہ ہے۔ اسلامی لشکر نے تبوک میں کچھ دنوں کے لیے پڑاؤ کیا تاکہ لشکر کے مجاہدین طویل سفر کی مشقت سے آسودہ حال ہو جائیں۔ ہرقل بادشاہ اور اس کے لشکر کو جب خبر ہوئی کہ بڑی تعداد میں اسلامی لشکر تبوک تک آن پہنچا ہے تو ان پر ہیبت طاری ہوئی اور دین اسلام کی شان و شوکت، عزت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعجاز و عظمت کا تصور ان کے ذہنوں پر چھا گیا۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ جن پر ہم حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے وہ خود چل کر یہاں آ پہنچے ہیں تو ضرور وہ اتنی قوت و استطاعت کے حامل ہوں گے کہ ہم پر حملہ آور ہوں، اور انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے میں اپنی عافیت ہی سمجھی۔ تبوک میں جنگ واقعہ نہ ہوئی، لیکن بغیر جنگ کیے اسلام کی شان و شوکت میں اتنا اضافہ ہوا کہ پورے ملک شام اور اطراف و اکناف کے سلاطین کے دلوں میں مجاہدین اسلام کا رعب گھر کر گیا۔ اس کے علاوہ اس سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات بھی ظہور پذیر ہوئے جن کا تذکرہ کرنا اس ویڈیو میں ممکن نہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ باقی انشاءاللہ ہم آگے بھی مختلف جنگوں کے احوال کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔